تو زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اسے پوری ڈیٹیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے ساتھ میں جنات، انسان، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز میں سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشروف یعنی بیجی رہتے ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے یعنی دیتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آوازوں کو جن اور انسانوں سے چھپا رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم یعنی دکھیارے کا خون بہایا جاتا ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی یعنی زنا جیسے برے کام کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور نیچ کی پہچان ہے، بھیانک گندے کام اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مجرم وہی انسان ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کا لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ بے حد ہی بے شرم، بے غیرت اور بے اہمیت انسان ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت حاوی ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا ہے اور اس تک پہنچانے والے کام بھی برا ہے اور 1000 بار نندا کے لائق ہے۔ لوگوں کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت یعنی ششٹاچار تمیز کے بھی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بھدا داغ ہے اور سماج میں رہنے کے حساب سے بھی نفرت کے قابل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو حلال کر لیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت یعنی گھوس کا چلن ہوگا وہ روب یعنی خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو دکھ اور تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی،
اور عمر سے برکت نکل جائے گی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی یعنی کڑا کر دے گا، لمبے سمے تک دوزخ میں رہے گا بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ یعنی چھید کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا یعنی گھرا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں یعنی بھاشن کرنے والا حکمران، اور تکبر یعنی گھمنڈ کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر یعنی تھوڑا سا بھی نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا برا کام ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں یعنی شامل ہو جائیں، تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے اس کے برے کرموں کا سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی یعنی مار کاٹ کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان یا گروہ اس میں ایک بار شامل ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند